اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، ہم اللہ کے ولی کو کیسے پہچانیں گے، ان میں کون سی نشانی ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو دوستو میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے گی کہ آپ اللہ کے ولی کی پہچان کر سکیں گے، آپ حقیقی پیر کی پہچان کر سکیں گے۔ تو دوستو اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ پر پاکھنڈی اور جعلی پیر نظر آتے ہیں۔ تو دوستو ان میں فرق کرنے کے لیے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے تو ہمیں ان چند نشانیوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی نشانی بیان فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یحبهم ویحبونہم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حقیقی ولی وہی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محب جو ہے وہ محبوب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ محبوب نے اگر نماز کا حکم دیا تو وہ نماز پڑھے گا، محبوب نے اگر روزے کا حکم دیا تو وہ روزہ رکھے گا، اگر محبوب نے حج و زکوٰۃ کا حکم دیا تو وہ حج و زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر محبوب نے کسی کی دل آزاری کرنے سے منع کیا تو وہ دل آزاری کرنے سے رک جائے گا، باز آ جائے گا۔ محبوب نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ اس چیز کو حلال کہے گا، محبوب نے جس کو حرام قرار دیا وہ اس کو حرام کہے گا۔ تو دوستو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محب کبھی محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو دوستو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے تو دوستو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کا حقیقی ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ تو دوسری نشانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ تو دوستو دوسری نشانی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اللہ کے ولی نہ ہی خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، قیامت آ جائے، ان سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، صرف اور صرف ان کے دل میں خوف ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کسی غلط کام سے ہم ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارا رب، ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو دوستو تیسری نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا۔ تو دوستو جو لوگ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جس نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہو اور بال بھی انگریزی سٹائل میں کٹوائے ہوئے ہوں تو وہ کہے جی ہم بڑے پرہیزگار اور متقی ہیں، نمازیں بھی بڑی کم پڑھتا ہو، تو کہنے والا کہے گا جی جناب آپ کہاں سے متقی پرہیزگار ہوئے ہیں، آپ نے داڑھی بھی نہیں رکھی، آپ نے بال بھی انگریزی سٹائل میں کٹوائے ہوئے ہیں، آپ نماز بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں، تو آپ متقی اور پرہیزگار کیسے ہو گئے؟ تو دوستو متقی اور پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ تو دوستو جس بندے میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ جائے کہ وہ اللہ کا حقیقی ولی ہے۔ حدیث سے مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیت رجلا یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑے اور پانی پر دوڑے تو حضور نے فرمایا اسے تم ولی نہ کہنا، کیوں؟ کیونکہ فرمایا وَتَرَكَ سُنَّةً مِّن سُنَّتِي۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دیکھنا کہ وہ میری سنت پر عمل کرتا ہے، میری شریعت پر، جو میں شریعت لے کر آیا کیا وہ شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت مطہرہ کا عامل ہے۔ فرمایا وَتَرَكَ سُنَّةً مِّن سُنَّتِي۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری سنتوں میں سے کسی ایک بھی سنت کا تارک ہے، کسی ایک سنت کو چھوڑے ہوئے ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاضْرِب بِالنَّعْلَيْنِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے ولی نہ کہنا، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، پاکھنڈی اور جعلی پیر ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا اسے ولی نہ کہنا۔ پھر کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاضْرِب بِالنَّعْلَيْنِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے جوتوں سے مارو۔ تو دوستو جو نشانیاں ہم نے بتائی ہیں اگر یہ نشانیاں پائی جائیں، بندہ شریعت مطہرہ کا عامل ہو، اللہ کے خوف سے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہو، تو دوستو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کا حقیقی ولی ہے۔